بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. اس کی توثیق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تم ایک باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہٰذا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور اسی طرح کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی و پرہیزگاری ہے. اسلام کی ان تعلیمات کے مطابق بلا رنگ نسل و مذہب خدمت خلق ہی انسانیت کی معراج، اور کسی بھی ملک میں خدمت خلق کا معیار وہاں کی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کی صورتحال سے جڑا ہوتا ہے، اور اس میں کامیابی سے ثابت قدم رہنے والے ممالک کا ہی شمار دنیا کے مہذب اقوام میں ہوتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. پھر انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا. ان کی کابینہ میں قانون و انصاف کے وزیر جگندر ناتھ منڈل اور وزیر خارجہ امور ظفر اللہ خان اقلیت سے تعلق رکھتے تھے. ہر دور میں اقلیت سے وابستہ افراد نہ صرف ملک و روزگار کے ذرائع میں یکساں طور پر شراکت دار کی حیثیت حاصل رہی ہے، بلکہ ملک کے اداروں میں جسٹس ایلوین رابرٹ سے رانا بھگوان داس چاولہ تک ملک کے اہم اداروں اور عہدوں کی زینت رہی ہے. پاکستان میں اقلیتی عوام کو حاصل تحفظ کا اعتراف اقلیتی عوام خود کرتے نظر آتے ہیں. اقلیتوں کا تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود نہ صرف آئین پاکستان کا حصہ ہے بلکہ یہ جذبہ پاکستان کے عوام اور اداروں کے ہر عمل میں نمایاں نظر آتا ہے. تعلیم و تربیت کے مواقع ہوں یا صحت کی سہولیات، انہیں ملک میں یکساں مواقع میسر ہیں. پاکستان کی مجموعہ آبادی کا کل 5 سے 7% رکھنے والے اقلیت کو پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ کی صورت میں نمائندگی اولیت و اہمیت کی بنیادوں پر حاصل ہے. جبکہ ہندو کمیونٹی کے سب سے بڑے مکھیا رانا ہمیر سنگھ پاکستان میں اقلیت کو حاصل تحفظ پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان 21ویں صدی کے اندر اسلامک ریپبلک آف پاکستان از اے نیشن آف یوتھ. جب میں یہ کہتا ہوں کہ نیشن آف یوتھ، تو جو ہمارے سینسز ابھی ہوئے ہیں، آدم شماری جو ہوئی ہے،
اس کے اندر 18 سال سے لے کے 18 ایئر سے لے کے 40 to 45 ایئرس کا جتنا بھی نوجوان ہے از 60%, 65%. تو جب جس ملک کے اندر 18 سے 40-45 سال کی عمر کا 60-65% ہو تو دیٹ از نون ایز دا نیشن آف یوتھ. تو اس کے لیے فار دا یوتھ، فار اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے یوتھ کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف پاکستان کے یوتھ کو ایک سوچ اس کو یہاں پہ رکھنی ہے. اگر وہ یہ سوچ یہاں پہ بٹھا لے گا تو اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور وہ یہ ہے جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں. پاکستان زندہ باد. یہ قائد اعظم کی تعلیمات کا ہی اثر ہے کہ پاکستان کے عوام اور سماجی ادارے بھی نہ صرف یہ بلکہ ان علاقوں میں پانی کے واحد ذریعہ گہرائی میں موجود زیر زمین پانی ہے جس کا حصول نہایت مشکل ہوتا ہے. ایسے علاقوں میں جدید ہینڈ پمپس لگائے گئے ہیں. پاکستان میں ہندو اقلیت کی سب سے زیادہ تعداد صوبہ سندھ میں رہتی ہے. پاکستانی قوانین کا حصہ ہے اور یہ ایک روشن و تابندہ مثال ہے. ہنگلاج میں ہندو برادری کی یاتر آستان ہو یا نانکانہ صاحب میں سکھوں کا گردوارہ، اور ملک بھر میں موجود ہزاروں چرچ اور مندر دیگر آستانوں کے تحفظ اور تعمیر و ترقی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. اس ضمن میں سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے کرتارپور راہداری کی ایک تازہ مثال ہے. پاکستان میں ہندو اقلیت کی سب سے زیادہ تعداد صوبہ سندھ میں رہتی ہے. وہاں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرکاری سطح پر وقتاً فوقتاً قانون سازی کی جاتی رہی ہے. ماضی میں قریب میں ہندو میرج ایکٹ اور مذہبی تحفظ کے حوالے سے قانون سازی اس کی بہترین مثال ہے، جبکہ کرسچن میرج ایکٹ پاس کرانے کی بھی تیاری مذہبی رواداری کی جیتی جاگتی مثال ہے. یہاں بڈیسر تھر میں مسجد اور جین دھرم کے مندر کا ایک ساتھ ہونا بھی یہاں کی حقیقی رواداری کی ایک بہترین مثال. یہاں عید، دیوالی، ہولی اور کرسمس کے تحت وہ معاشرہ ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا خواب اور پاکستان کا نصب العین جسے آج ہم نے حاصل کر لیا ہے.